آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان۔ خوش آمدید۔ اور ہم بات کر رہے تھے رزق حلال کی برکتوں کی۔ علامہ حسین مسعودی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رزق حلال کی جو تلاش ہے اس کے لیے بچپن سے ہی تربیت کی جاتی ہے ماں باپ۔ آج کل آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا فقدان ہے کہ ہم بچوں کو نہیں سکھا رہے حلال اور حرام کی تمیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ وقت تو کم ہی ہے، بس بات صرف اتنی سی کر دی جائے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس کے حوالے سے کہ کسب و حلال جو ہے وہ فریضۃ بعد الفریضہ، یہ تو فرائض میں سے ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم نماز روزہ ساری عبادات کو رکھتے ہیں، لیکن میں اس کو اور آسان اور کروں گا۔ ان تمام فرائض کی قبولیت کی بنیاد بھی ابھی یہی ہے۔ اسی پہ جی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی عبادات ہے، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میرا کپڑا چوری کا ہے، اگر میرا لباس چوری کا ہے، اگر میرا گھر جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ حلال نہیں ہے، کون سی نماز، کون سا روزہ، کون سی ضیافت، کون سی عبادت، یہ ساری چیزیں موقوف ہیں۔ حتیٰ کہ بس ایک واقعہ سنا دوں اور اس سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گی۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور فرزند رسول سے کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم اتنے خوش کیوں ہیں؟ یہ تربیت کی جو بات ہے نا، اور سوچ جو ہماری اصل میں غلطی کہاں پر ہے، ہمارے سوچنے کا انداز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے بڑا خوش ہے، اس نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں خوش ہو؟ کہا آج میں صدقہ کر کے آ رہا ہوں۔ اچھا، وہ بیچارہ غریب تھا اور کبھی صدقہ وغیرہ نہیں کرتا تھا، نیک کام کب کرتا تھا، تو کہا آج میں نیکی کر کے آ رہا ہوں۔ تو فرزند رسول نے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسہ تو نہیں تھا، تم نے کہاں سے صدقہ کیا مال کا؟ تو اس نے کہا کہ وہ میں نے چوری کی اور اس سے میں نے صدقہ کر دیا، اور میں خوش اس لیے ہوں کہ چلو چوری کرنے کا گناہ تو ایک ہے اور صدقہ دینے کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہے، تو 9 میرے حصے میں آ جائے گے، ایک بیلنس کٹ جائے گا۔ تو وہاں فرزند رسول نے یہ جواب دیا، کون سا صدقہ، کون سی نیکی چوری کے مال پر؟ یعنی اسی طریقے سے رزق حلال اور لقمہ حلال کے لیے بس میں اتنا کہوں گا، اگر سمجھنا ہو اور سمجھانا ہو اپنے بچوں کو، جو بچوں کے حوالے سے آپ نے کہا، تو یاد رکھیے کہ بچے کو اگر آپ نے لقمہ حلال دیا ہے تو جو کچھ انسان چہرے پہ، یہ قیافہ شناسائی جس کو کہتے ہیں، چہرہ پڑھنا، آدمی کا چہرہ دیکھ کر کے آپ بتا دیں گے کہ اس کی صفت کیا ہے۔ یہ تحفہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ رزق حلال سے ملتا ہے۔ یہ لقمہ حلال کی تاثیر یہ ہے کہ میرے اندر کی صفت چھپی ہوئی میرے چہرے سے ظاہر ہو جائے گی۔ یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ صرف وہ دیکھ سکتا ہے، اس کی آنکھ کو یہ صلاحیت ملتی ہے کہ جو رزق حلال۔ لیکن ایک مرتبہ اگر آپ لقمہ حلال ڈال لیں تو وہ صفت زائل ہو جاتی۔ یہ واقعات موجود ہیں تاریخ میں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کی اس پیمانے پہ جا کے تربیت کی تو ان کے بچوں نے انسانی صفت کے اندر جو، کیونکہ آنکھ بھی بولتی ہے، چہرہ بھی بولتا ہے، انسان کی یہ پوری حرکات بھی بتاتی ہیں کہ یہ کیا سوچتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے رزق حلال کی اس حد تک تاکید آئی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں، قابل بنانا چاہتے ہیں، فاضل بنانا چاہتے ہیں، فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، وہ تو سب سے بنیادی چیز ہے۔ ایک جملہ بس آپ نے جب فرما برداری کی بات کر دی تو رزق حلال پر خود جنید بغدادی سے بہلول دانا امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں خاص، تو انہوں نے سوال کیا، دانا آدمی تھے، کہ یہ بتائیے کہ کھانے کے آداب۔ اب انہوں نے اس کی تفصیل پوچھی، اب بسم اللہ بھی، الحمدللہ بھی، اور ساری چیزیں ہم بتا رہے ہیں، تو وہ روٹ کر کے آگے چلے جا رہے ہیں۔ میں واقعے کو بہت مختصر کر رہا ہوں، بتا نہیں رہے کہ، تو آخر میں آ کے انہوں نے کہا کہ بہلول اگر نہیں بتانا ہے تو نہیں بتائیے، یہ آپ مجھ سے تو پوچھے جا رہے، خود نہیں بتاتے۔ کہنے لگے آپ کو کھانے کے آداب کی جس کو بنیاد نہ پتہ ہو وہ عمارت پر بات کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، بنیاد کیا ہے؟
کہ لقمہ جو آپ نے اٹھایا ہے اب بسم اللہ 100 دفعہ پڑھیں، الحمدللہ 100 دفعہ پڑھیں، ہاتھ دھو کے کھائیں، دانو وہ ادب کس طے کر ذرائع کے سے آپ کھائیں، تک پہنچا ہے۔ لیکن اگر رزق حلال نہیں ہے تو کیا وہ 100 دفعہ بسم اللہ پڑھا ہوا میرا حلال ہو جائے گا؟ کسی کا حق اگر اس کے اندر ہے یا چوری کا ہے یا رشوت کا ہے، بہت ساری چیزیں، اس کی تفصیلات تو ماشاءاللہ علماء بہت بتائیں شکریہ، گے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ہمارے پاس آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان۔